کہ ہم تو آپ لوگوں میں شامل ہی نہیں ہیں، ہم جن لوگوں میں شامل ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہیں. ہم لوگ تو آپ لوگوں میں شامل ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں میری بات کو غور کیجئے گا، ہمارے پاس جن کو آپ کہتے ہیں یہ شاطب ہیں، ہمیں بھی آپ کہتے ہیں یہ شاطب ہیں. جن کو آپ کہتے ہیں کہ قادیوں کو ایک صورت کار ہے ان کو فراہم کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ یہی کہتے ہیں. ان کو بھی آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے قرآن کریم کا، تو ہمیں بھی آپ یہی کہتے ہیں. ہمیں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ اسلام کے بڑے نقصان دے، تو ہمارے ٹولے کو علیحدہ رہنے دے. ہمیں نہ کہیں کہ فلانا ایسا فلانا ایسا، یہ تو ہم تو اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بقول آپ کے. جی شارپ شوٹر. میں نے آج تک نہیں کہا کبھی بھی، ایون کہ میں نے تو اسکانی صاحب کا بھی یہی کہا ہے کہ بھائی اس کی اسکانی صاحب کی براڈ پہ اگر کوئی صلاۃ شارپ شوٹر آپ کی نہیں، آپ نے یہ کبھی سنا نہیں ہے جو کچھ میں نے کہا؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مجھے ٹوکے نا محترمہ فاطمہ جناب، دیکھیں میری بات سنیں. ٹوک نہیں رہی میں، مجھے یہ بتائیں جو باتیں میں نے کی ہیں وہ میں نے غلط کی ہیں؟ میں نے بھول جا سی نا، میں نے پوری گالتے کرن دیو. دیکھیں میں نے اسکانی صاحب کا بھی دیکھیں میں منافق آدمی نہیں، میں سیدھا ہر ایک کے منہ پہ کہتا ہوں کہ اسکانی صاحب کی براڈ پہ یہ کبھی صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھنے دیتے، ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ہے. لیکن یہ جو سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اپنے دلی تسکین کے لیے، اس کو میں سریعام کہتا ہوں. یہ جو متنازع قسم کے لوگ ہیں ان کو بٹھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دوسرا تپے گا، دوسرے کو غصہ آئے گا تو مجھے تھوڑا سا میرا بدلہ ہو جائے گا، تو یہ چیزیں بچوں والی ہیں. دیکھیں مسعود صاحب ایک منٹ، شارپ شوٹر ایک منٹ. مسعود صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مسعود صاحب تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات کی کہ مسلمان جو براڈ چلا رہے ہیں ان کے الزامات جو ہمارے اوپر ہے وہ کبھی آپ نے سنی ہے؟ جی مسعود سنے بھی صاحب. ہیں بعض جگہ پہ، جو بعض جگہ نہیں بھی سنے، دونوں باتیں ہیں. جی آپ نے سنے ہیں نا یہ تمام الزامات؟ جی جی بالکل سنے. جب ہمیں یہ سارے الزامات لگا کر شارپ شوٹر پھر آپ کہتے ہیں اس کو نہ بٹھائے، اور ہم اپنے جیسے لوگوں کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے، اب ہمیں تو نہ روکو. اس پہ میں ضرور کچھ کہوں گا کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ وہاں نہیں بیٹھے ہوتے جہاں شارپ شوٹر بھائی بیٹھتے ہیں؟ میں یہی تو کیا بات یہ کر رہی واقعی ہوں بروڈو میں نہیں بیٹھے کہ ہوتے؟ میری ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ شاطبیت کرواتے ہیں، اپنے منہ بالکل. سے کہتے ہیں کہ ہم تو آئی شاطبیت کروانی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ شاطبیت ہو، اور پھر جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو قرآن و حدیث میں بات کر رہے ہوتی ہیں، جو موضوع کو لے کر اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آ کے کہتے ہیں انہوں نہ بٹھاؤ. لڑائیاں تہاڈیاں سی تے تہاڈے کول جاندے ہی نہیں. سانو کی پتا تسی کی کردے ہو، سانو تے اینا پتا تسی سانو گالاں کڈدے ہو، سانو اینا پتا تسی سانو قادیانی کہندے ہو، سانو اینا پتا تسی سہولتکار کہندے ہو، سانو اینا پتا تسی سانو بدکار کہندے ہو، تسی سانو اینا پتا تسی جا کے کہندے ہو کہ انہاں دا بائیک آؤٹ کرو، انہاں دے کول کوئی نہ جاوے. سانو تے اینا پتا ہے. مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ یہ اوپن براڈ ہے، یہاں کوئی بھی آ کے بیٹھے یا نہ بیٹھے، صرف جو بدتمیزی بد اخلاقی کرے اسے اٹھا کے باہر نکال دیتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ مسعود صاحب میری گال سنو ذرا، ہوں تھوڑا کنا کھول کے. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ رات کو اسکانی صاحب نے بغیر کسی وجہ سے 27 بندے میوٹ کر دیے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے. ان کے ساتھ نہیں لگتی تھی، حالانکہ انہوں نے میسج بھی نہیں کیے نیچے. اور اس کے علاوہ میں نے ایک دفعہ ان میوٹ کیے، میں نے 5 منٹ بعد دیکھا دوبارہ میوٹ. میں نے پھر عمیر باب صاحبہ کو میسج بھی کیا کہ یہ اسکانی صاحب میوٹ کر رہے ہیں، مجھے بتائیں ان کو میوٹ رہنے دوں. انہوں نے کہا کہ جو گالی دیتا ہے اس کو میوٹ کر دو، جو گالی نہیں دیتا اس کو چھوڑ دو. عمیر باب صاحب آپ نے یہی کہا نا؟ جی بالکل ایسی کہا تھا. تو دیکھیں اسکانی صاحب بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو میوٹ کر رہے تھے، اپنی ذاتی دشمنی یا اپنی براڈ پہ کوئی لڑائی ہوئی ہے یا ہوئی ہے، اپنی براڈ پہ یہ کسی کو میوٹ نہیں کرتے. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، یہ بلکہ اوپر بھی لیتے ہیں لوگ، گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ بار بار ان کو لیتے ہیں اور نیچے بھی ان کو میوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اگر میوٹ کیے ہیں تو وہ لوگ تو آپ کی براڈ پہ آتے ہیں، آپ ان کو وہاں پہ میوٹ نہیں کرتے. میر بھی آپ کی براڈ پہ آتا ہے، سدھو بھی آتا ہے، آپ ان کو اوپر بھی لیتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں آتے ہیں،
آپ نے اگر میوٹ کیا تو اس کی کوئی ریزن بتا دیں کہ کیا آیا آپ کی کوئی ذاتی تھی یا آپ نے جیلسی میں یا اس براڈ کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا. میں نے تو سوال پوچھا اور جینوئن سوال پوچھ رہا ہوں. عمر باب صاحبہ کو گواہ بنا کے باقی باتوں کو تو عمر باب صاحبہ چھوڑ دیں. میں بھی تو اپنا یہی کہہ رہا ہوں نا مسعود بھائی کہ ان لوگوں کو آپ نے میوٹ کیوں کیا؟ شارپ شوٹر بھائی میں ایک بات کروں، مائنڈ تو نہیں کرو گے، غصہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں، میں کوئی نا حق کی بات نہیں، حق کی بات کروں گا. نہیں حق کی آپ بات نے کہا آپ سو رہے تھے، اب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کتنوں کو انہوں نے میوٹ کیا اس وقت، تو یہ آپ سوچ رہے سوتے بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس کس کو میوٹ کیا تھا. مسعود صاحب یو کے میں آپ بتائیں آپ کا میڈیکل فری ہے؟ میرا میڈیکل فری ہے، یو کے میں بھی. تھوڑا سا آپ پلیز میری جان دے ٹوٹے 7ویں شادی کو پہلے اپنے دماغ کا آپ چیک اپ کرا لیں. میں 3 بجے میں 3 بجے سویا ہوں تو 3 بجے تک تو میں براڈ کے اوپر ہی تھا. میں بھی وہیں تھا. میں نے خود اپنے کانوں سے صرف 2 بندوں کو سنا جو بہت ہی واہیات حرکتیں کر رہے تھے. میں بھی ہاں دو ہی، میں تو یہی تو کہہ پہ رہا آیا اور میں نے کہا یہ حرکتیں کر رہے ہیں، انہیں اٹھا کے باہر پھینک دو. میں اتنی سی بات ہوئی. یہ بھی بیٹھی تھی خاتون بھی، عمر باب آسکانی بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. مسعود ایک سیکنڈ، دیکھیے میں نے ایک سیدھی سی بات کی تھی، مسعود بھائی بات مکمل ہو لیں جائیے. مسعود بھائی ایک منٹ، مسعود بھائی شارپ شوٹر میری بات سنو، ایل ای ڈی لگا کے میری پہلے بات سنو. مسعود بھائی میری شارپ بات شوٹر میری بات سن لو. میں مسعود بھائی سے بات کر رہا ہوں. ایک منٹ مسعود بھائی دیکھیں، میں ان سے بات نہیں کرو تم پلیز، میرے دوست ہیں یہ. میرے سے کرو. مسعود بھائی کدھر گئے؟ میری بات سنو شارپ شوٹر. کیا مسعود بھائی اگر تم کہتے ہو، ایک منٹ میری بات سن لو، اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے پاؤں پکڑ لوں، میں پکڑ لیتی ہوں. اگر تم کہتے ہو کہ میرے کے ہاتھ جوڑ لو، میں ہاتھ جوڑ لیتی ہوں. میں خدا کی قسم کھا کر تمہیں کہتی ہوں کہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک ہمبل ریکویسٹ کہ میں قرآن کریم کے فہم کو سمجھنا چاہتی ہوں، میں اس کو پبلک کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس بے شک 5 لوگ آئیں، 4 لوگ آئیں، 2 لوگ آئیں، اچھے سے قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ہمیں سمجھائیں. ہمیں نہیں چاہیے ٹولے، ہمیں نہیں چاہیے 100-200 لوگ، ہمیں نہیں چاہیے 50-60 لوگ. ہمارے پاس 10 لوگ آ جائیں، 5 آ جائیں، 2 آ جائیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں ان چیزوں میں سے نکال دے. یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا، وہ ہم سب کچھ ہے جو کچھ آپ کہتے ہیں، لیکن کم از کم ہماری جان تو چھوڑ دینا شارپ شوٹر. دیکھیں میری بات اب دیکھیں، ہم نے کوئی قرآن کریم پہ بات کرنی ہوتی ہے، کوئی حدیث کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے، کوئی کسی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سارا دن یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ تم، یہ تمہارا خامد، یہ تمہارا کون کہتا ہے یہ ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال. اللہ واللہ یہ کون کہتا ہے؟ دیکھیں میں آج آپ کی براڈ پہ آیا ہوں، کوئی ٹاپک نہیں چل رہا تھا، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، میں چلا گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں جب ٹاپک کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے یا کوئی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہو تو میں بیٹھتا ہوں. یہاں پر ہماری بڑی اچھی بات ہو رہی تھی اور ایک مدینہ یاد آتا ہے، صاحب تشریف لائے اور اس وقت سے ہم جو ہے نا یہ بکواسیات میں پڑے ہوئے. مجھے نہیں پتا، وہ میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں جب آپ نے مجھے انوائٹ کیا، بس میں اس سے میرا خیال ہے کوئی 1 منٹ مدینہ پہلے یاد آتا ہے. وہ آیا تھا صبح پہلے پیر اسکاری صاحب کی براڈ کے اوپر، اور پھر اس نے جو کچھ وہ بول سکتا تھا اس نے بولا، اور جو قصیدے پڑھ سکتا تھا ابر عزیز کے، ضیاء امینی کے، وہ اس نے پڑھے. اور پھر آج ہم نے جب وہ آیا تو ہم نے کہا کہ خدا کا واسطہ بھائی جاؤ جا کے قصیدے پڑھو، ادھر کیا کرنے آتے ہو، کیا لینا دینا تمہارا ادھر. مطلب اتنا کچھ کہنے کے بعد اگر میں کسی کو اتنا کچھ کہوں تو میں تو کبھی اس براڈ کی طرف منہ نہیں کروں گی کہ اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی میں وہاں پر ہوں. میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. وہ دیکھیں براڈ تو ایسے ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو فالو کیا ہوتا ہے بندے نے، وہ سامنے آ جاتی ہے یا فار یو پہ آ جاتی ہے، پھر بندہ چلو انٹر ہو جاتا ہے. وہ تو چلو سوشل میڈیا، کوئی بندہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ادھر آؤ ہی نہ. اگر اس طرح میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، اس کا طریقہ کار ہے، میری بات سنیں، اس کا طریقہ کار ہے. میں بتاتا ہوں نا آپ کو نا، آپ اپنی آئی ڈی کو پرائیویٹ کر لیں اور جتنے لوگ ہیں مطلب آپ نے جن کو فالو کیا وہی آپ کو دیکھ سکیں گے، جو ان فالو والے وہ آپ کی براڈ پہ آ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ ان کو نظر ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے.
اگر یہ طریقہ کار نہیں ہے تو پھر اگر سوشل میڈیا پہ آپ اوپن ہیں, آپ نے پرائیویٹ نہیں کیا ہو, تو پھر آپ کی براڈ پہ ہر بندہ آئے گا, کیونکہ سوشل میڈیا نا کسی کو بندہ منع نہیں کر سکتا. جی السلام ہاں علیکم. اگر دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے میں پرائیویٹ کر دیتی ہوں, میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جب ایک بار ڈیسائیڈ ہو گئی کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ بات کہنا کہ جی یہ بات سننے یا یہ بات کرنے, پھر شارپ شوٹر اس کا کوئی جواز نہیں ہے. منٹ شارپ شوٹر, میں آپ کو کہتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ میری ایک بات پوری کر دیں تو میں آج کے بعد ان کی براڈ پہ کبھی بھی نہیں آؤں گا. انہیں بولنے منظور ہے ان کو؟ جی شارپ شوٹر آپ گواہ بن جاؤ بیچ میں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سدھو جٹ کبھی آپ کو امے کی کسی براڈ پہ نظر آ گیا نا تو آپ مجھے جو جی فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کو. ایک منٹ پیاری بہن آپ رک جائیں, میں شارپ شوٹر سے بات کر رہا ہوں. میں سن رہا ہوں, عمر بات صاحب ابھی سن رہی ہیں. جی اچھا, میری ان سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو ان کے بارے میں وہ اسکانی کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت کرتی ہیں, اسکانی آئے کیمرہ آن کرے اور قرآن پہ حلف دے دے, میں آج کے بعد ان کی براڈ پہ نہیں آؤں گا. صرف اسکانی دے دے اور میں 3 بجے مامون الرشید کو بھی لے آؤں گا. چلیں جی کس چیز کا حلف دے اس کا نہیں, اور میں آپ نے نہیں دینا, صرف اسکانی نے دینا ہے. جی کیا حلف دے رہے؟ اسکانی نے یہ حلف دینا ہے کہ اس نے آپ سے کبھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی, آپ کو کبھی اس نے جان بوجھ کے انٹینشنلی شیطانی کرتے ہوئے گالیاں نہیں پڑھوائیں, جان بوجھ کے یہ ایسے بندے اوپر لے کے جو آپ کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہتے ہوں, اس نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. اور وہ جیسے مامون الرشید نے کہا تھا کہ آپ اور اسکانی وہ لکا چھپی کی باتیں بھی کرتے ہیں, اس کا اسکانی حلف دے دے. میں آج کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں براڈ پہ نہیں آؤں گا, پر کیمرے پہ دینا ہے. میری بات سنو, سب سے پہلے تم کیمرے کیا کیا ہو اور قرآن اٹھا کے یہ بات میں کہو. کیوں ہوں, میرے پہ کیوں میری ڈیمانڈ بات کر رہے سنو, جو تم نے ابھی کہا کہ مامون رشید نے یہ بات کہی ہے, تم قرآن اٹھا کر یہ بات کہو کہ تم سے مامون رشید نے میرے بارے میں یا پیر اسکانی کے بارے میں جو تم نے کل بھی کہا اور ابھی بھی کہا کہ ان کے ناجائز تعلقات ہیں, اور یہ اس چیز کی وضاحت کرے قرآن ناجائز اٹھا نہیں میں نے کہا, کے. یہ ناجائز جی اب آپ پہلے قرآن اٹھاؤ اور یہ بات کرو, پھر آگے چلتے ہیں. اچھا میری بات سنیں, دیکھیں میں نے پہلی تو بات ہے ناجائز تعلقات کی بات نہیں کی. آپ کو میں ریکارڈنگ سنا دوں سنائے. اچھا ناجائز تعلقات کا لفظ نکل آیا نا, چلے جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک غیرت مند آدمی ہے, اس نے کہا میں براڈوں پر آتا ہوں, پیر اسکانی کے اور ام رباب کے جو معاملات ہیں, جو بھی ان کا معاملہ چل رہا ہے مجھے سارا پتہ ہے, مجھے پوری غیرت ہے. یہاں پر میں غیرت مند تب آؤں گا جب یہ قرآن اٹھا کے کہیں گے کہ ہمارا آپس میں کوئی غلط تعلق نہیں ہے. میں نے آج بڑی کوشش کی ہے, 3 دفعہ اس کو فون کر چکا ہوں, وہ کہہ رہے کہ بھائی امے کو رہنے دو, امے پہ مجھے پھر بھی اعتبار ہے, لیکن اسکانی جو ہے نا وہ بڑا شیطان ہے, وہ یہ حلف دے. اب اسکانی یہ اب جو آپ نے یہ کہا ہے نا, یہ ذرا قرآن اٹھا کے آپ کہہ دیں کہ یہ بات ہوئی آپ کی. دیکھیں میں آپ کے پاس ڈیمانڈ لے کے آؤں, پھر آپ مجھے 3 بجے ذلیل کریں گی, نعرے ماریں گی, وہ دیکھو جی بھج گیا, آیا نہیں, یہ نہیں. میری پہلے بات سنیں, دیکھیں میں آپ سے بڑی سمپل سی بات کر رہی ہوں کہ جو بات آپ کی ہوئی ہے نا, وہ قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کے وضو کر کے اس کو اٹھا کے آپ کہہ دیں کہ یہ بات میری ہوئی ہے, ہم بلیو کر لیں گے. پیر صاحب کیمرے کے آگے آ کے آپ کے سامنے حلف دے دیں گے. اچھا پوچھے پیر اسکانی کو یہ بات منظور ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں, ان سے یہ پوچھیں کہ رات کو ان لوگوں نے کتنا گند مچایا ہوا تھا آپ کے بارے میں اور پیر اسکانی کے بارے میں. کیا مچایا ہوا تھا, بتائیں کیا بجایا ماہر ڈڈو نے, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ تھے. اسی براڈ پہ بیٹھ کے نا یہ کہہ رہا تھا, یہ ہمیں روک رہا تھا کہ مرزے کو کانا قذاب اور دجال نہ کہو. اچھا جی چلو جی, ہن دیکھو کیڑے پاسے چل گئے جی. مرزا نہیں صاحب دے آپ بارے کیوں چ روک رہے تھے گل ہمیں, نہیں ہم ہوئی, اس براڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ مرزا صاحب دے بارے چ اتھے کوئی گل نہیں ہوئی. اس نے مرزا غلام قادیانی کو گندی گالیاں نکالی ہیں گند سسٹر. مچایا ہی اپنا عمر یہ کہتا ہے باپ وہ صاحب دے مرزا بارے کانا چ قذاب جو ہے نا وہ پیر لانتی, اسکانی صاحب دے بارے چ. یہ میرے پہ الزام لگا رہا تھا. مجھے کہتے تو جب لوری بنا ہوتا تھا چلو تو جی تو ٹھیک ہے مرزے جی, ہن کی دیکھ عزت لو کیوں کتنے کرتا تھا, پہنچ تو گئے تو جی باجی. بغیرت ہے مرزا غلام قادیانی کی طرح. اس سے پوچھے
अच्छा रिकॉर्डिंग सुनाओ सुनाओ। अगर मैंने सुना दी, तूने नहीं कहा मिर्जा गुलाम कादियानी बेगैरत कज़ाब दजाल की तरह, तू क्यों नहीं बनता था? सुनाओ रिकॉर्डिंग। अच्छा अगर सुना दी बता। हाँ जो सजा चोर दी है ना उस तो ज्यादा सजा मैनू देना। अपना मुनव्वर साहब, सिद्धू साहब हाँ रुक जी जाएं 1 मिनट। जी जी। मुनव्वर साहब आप छोड़ें, आप माजरत कर लें सिद्धू से, कोई बात नहीं है, छोड़ दें नहीं आप नहीं मैं माजरत क्यों कर लें। माजरत करना सिद्धू को? मैं सिद्धू का कहना है क्या? अगर ये मेरे से माजरत कर ले मैं इनको माफ कर दूंगा, खुदा की कसम नहीं माफ कर नहीं माफ क्यों करना है? मैं तेरे को माजरत क्यों करा? मैं तेरे को कहना है क्या? वो छितर मारा रहे हुए कहते माफ कर दे। ये तुम लोग पागल तो नहीं हो? राती बाजी इन्होंने इतनी ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ बकवास ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ इतनी ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ बकवास ਰਹੀ ਹੈ, की ਇਹ है। ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? अच्छा जी। कहता है तू क्या मैं तो काला कज़ाब दजाल एक जड़ा वो गल सुना खंजीर दो सी। मेरी, एक हैं? गल सुना दो। और नहीं देखें, इनको माफ है, ये मुजाहिदीन खत्म नबूवत है। ये जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, जज़ाक इनको अल्लाह, क्योंकि अल्लाह जज़ाक ताला देखते नहीं है। अल्लाह पाक ने इनको देखना नहीं है क्योंकि ये आशिक रसूल है। ये खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, जज़ाक अल्लाह। ये मुनव्वर खत्म साहब, नबूवत का पहरा दे रही है। मुनव्वर साहब एक अब इन मिनट रुक जाए। पहरेदारों को इतनी छूट है कि कि इनको जो अल्लाह मर्जी ताला कर जो ले। है उनको 7 खून माफ है। जी जज़ाक ये अल्लाह। जो भी कहते हैं अल्लाह के ऊपर वो लानता किताब पा रहे कातिबीन हैं और लिखते नहीं अल्लाह है। के बंदियां ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਨਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਹਨ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਡੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਵਾਹ ਜਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਮੁਨੱਵਰ ਔਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ सच्ची गवाही दी है। देखिए मुनव्वर भाई, अगर आप माजरत नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। नहीं, ठीक है ना? मैं आपकी क्यों माजरत माजरत करेंगे वरना करा? आपकी माँ बहन होगी, आपकी तस्वीरें लटकी होंगी, आपके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगेंगे, फिर आपके सामने वो कहेंगे कि कैमरा ऑन करके अपनी सफाई दो कि तुम ऐसे हो। तो आप देखिए, आप माजरत करने के तो अच्छे रहेंगे। आपने क्यों ये बात की? क्यों माजरत करा? क्योंकि इन्होंने बकवास की राती। देखें, उनको वो मुजाहिदीन है, आप सबसे बड़ा मुजाहिद शाहिद। हम हक की बात करते हैं। नहीं नहीं वो अब गाली बात है, देखिए, वो गाली ये बात है, हक शाहिद की का नाम बात ना ले। जो होती है वो सारी हक की बात अपनी बीवी को सुनाता है। वो पूरी रात भी और कान में वो लेके सुनती रहती है। हक की बात हो रही होती है वहाँ उम्मे साहब आप बीवी को ना बीच में लाएं, उसी पर रहें। बीवी को क्या कसूर है बीवी का? उसी की बात करें। वो गालियां देता है, गलत करता है, बस देखिए, छोड़ें उसकी आप। मिसिज ने मुझे खुद कहा कि वो फोन के ऊपर पूरी अपनी मतलब सुनती है खत्म नबूवत की। वो बड़ी खुश है कि मेरा मियाँ खत्म नबूवत का काम कर रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले ये मुनव्वर साहब ने मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को अब खत्म क्या करना नबूवत है? की बीवी जो है वो जितने खत्म नबूवत के बड़े बड़े मुजाहिद वो वहां जाते हैं और इतना खत्म नबूवत का काम करते हैं। हक की बात हो रही होती है वहां पर, हक की बात। दूसरी बड़ी ब्रॉड जो है वो जी 22 गुज्जर। नहीं गुजर नहीं देता गालियां। उम्मे साहब गुजर उसने ने छोड़ गालियां दिया, छोड़ गुजर का दी, नाम ना ले। सिस्टर गुजर 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 का का नाम ना ले। 22 गुज्जर जो है उसकी उम्मे आज साहबा कभी- उम्मे साहबा उसने छोड़ दिया, उसका नाम उसने ना ले। छोड़ एक दिया। बंदे को, एक अब बंदा आप अगर ये अपनी देखें इस्लाह ना, करता है तो उसको दोबारा मेरी प्रमोट बात नहीं सुनो ना, करते। देखे मेरी बात मुनव्वर सुनो। साहब ये अब आप नीचे भी गालियां लिख रहे हैं मिर्जा साहब को कि बेगैरत कज़ाब दजाल, शर्म करें यार। मुनव्वर साहब ऐसा ना करें। मुनव्वर नीचे साहब मैसेज ना लिखे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। पता की गल है देखिए मुनव्वर जी, साहब की मेरी गल बात समझो, सुने। की गल समझो। ये तो उम्मे बन साहबा जाए ने भी वो सोने गल के, समझाई है। ये बन जाए चांदी के, ये बन जाए हीरो के, ये बन जाए मतलब बादशाह सलामत इनको तख्त पे बिठा दे। जो इनकी जहनीत थी वो मेरे सामने है। कोई काम करे या ना करे वो जो है ना वो मेरे सामने है, वो यहाँ है। पहले ये कह रही थी आपके सिद्धू और लिए वो नूर, मैं हो तुम गया, पे उन्होंने प्राउड बंद फील कर दिया ना कर दिया। देखें, एक अपना हसनैन साहब कहते हैं, एक ना वो था चौधरी था,
बड़ा मतलब माना चरमाना चौधरी था, बड़े लोग उसकी कदर कीमत करते थे, बड़ी उसकी मतलब इज्जत थी माशरे में, और परिया का आदमी था, लोग बड़े फैसले करवाने उसके पास आया करते थे। एक बड़ा फैसला था कोई बहुत बड़ा, तो करीबी गांव के जितने बड़े बड़े लोग थे परिया के वो आए, चौधरी बैठे हुए थे। तो चौधरी का जो मुलाजिम था वो एक मरासी चौधरी का मुलाजिम था। अब परिया में लोग बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, बड़ी इज्जत अफजाई मतलब हो रही है। तो अब वो जो चौधरी का मुलाजिम था मरासी, वो दुड़की लाई उसमें तेज दौड़ा आ रहा है, चौधरी साहब रानी भज गई, चौधरी साहब अपनी रानी भज गई है, चौधरी साहब अपनी रानी भज गई। अब जब लोगों ने ये सुना रानी भज गई, रानी भज गई, उन्होंने कहा कि पता नहीं बीवी है इसकी या बेटी है। लोग चुप करके वो रानी भज गई, वो चलो वो परिया जो है एकदम जो है वो मुंतशिर होने लग गई। अब चौधरी जो है वो किसी को जवाब क्या दे, एकदम जी रानी भज गई, लोग उसको देख रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। जिस वक्त वो वहां पर पहुंचा हाफ था, चौधरी साहब अपनी रानी भज गई। चौधरी ने अपने सर से पग उतारी, ठीक है ना, कहता ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ, ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ कहता है कि भी चौधरी साहब क्यों अपनी रानी भज गई है, अपना घोड़ी अपनी, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਘੋੜੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वो चौधरी साहब ये ਠੀਕ ਹੈ, हुसैन ਤੁਸੀਂ साहब थे। ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਬੈਠਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही गल मैं ਠੀਕ ਹੈ, समझ ਉਹ ਜਾ चौधरी ਕੇ साहब थे ना, ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। वो हमें बोलने देना कि नहीं, आप खुद ही बोल रही हैं। नहीं वो चौधरी साहब बड़ी स्क्रीन पे है ना, वो जिनकी रानी भागी थी उनको बोलने दे सिद्धू भाई। चौधरी साहब कोई बात नहीं, इस तरह हो जाता है वाकयात, कोई बात नहीं। सुनैन चौधरी साहब जी स्नैन चौधरी साहब कोई बात नहीं, आपकी भी अगर रानी भज गई थी तो कोई बात ਇਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੜ ਵੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਭੱਜਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ। अच्छा उमर बात साहब आप तो इज्जत दे रहे हैं हुसैन भाई को, चौधरी कह रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि चौधरी साहब की रानी तो गई भज, चलो जी। ठीक है सुनैन साहब सुन लिया जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਜਾਹਿਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅੰਦਰ ਵੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ हुसैन चौधरी जी ना पूछ लो ਦੀ ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। हुसैन चौधरी जी ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੰਦ ਆਪਣੀ ਬਾੜ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਆ। ਹੁਸੈਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਪਣਾ ਜੇ ਬਰਾੜ ਲਾਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਕਿੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ओ अच्छा गल ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਸ ਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਲਫ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਣੀ। ਨਵਾਂ ਕਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ- ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਸੁਣੋ। ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਸਿੱਧੂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੀਰ ਕਹਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਕਸਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਨੇ, ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਮਰਬਾਦ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਮੇ ਰੁਬਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੇ ਰੁਬਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਬੀਦੀ, ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਬੀਦੀ ਦੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਤੋਬਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤਲਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ। ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ? ਆਜ਼ਾਦ ਅਸਕਾਨੀ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਸਕਾਨੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਠੀਕ ਹੈ, पूछ लो ना उम्मे सिस्टर जाहिद साहब ने। बगैरती दी इन्हां दी कोई इंतहा है हुसैन साहब? कोई इंतहा बेशर्मी है जेरे अकीदा है जेरी इंतहा है इन्हां दी। नहीं कोई देखो कोई इंतहा नहीं। मुसलमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मोमिन ही नहीं जिदी तू तो है ही मुल्हिद, तू तो है ही मुल्हिद, मुसलमान महफूज है। ठीक है, तू तो विच बड़े हमें बिला वजह वे भाई देख यार तेरा ना कैलिबर वो नहीं है कि मैं गुफ्तगू करा। तेरा कैलिबर है वे जेड़ा उना इस्राइल वाले तेरे अंग्रेज दे इंसान दे नाल मैं कभी गुफ्तगू करना पसंद नहीं की। तू बहुत ही एक लो कैलिबर दा इंसान है जिन्हों के गुफ्तगू तरीका ही नहीं ते खुद नु तू मुसलमान कहना है ते बेशर्मी है तेरी मिठाई है कि तू मेरा कैलिबर है कि मैं बदतमीज लोकां नु मुंह नहीं लाया ए मेरा कैलिबर है। तू नहीं होता मैं एलजीबीटी उस ब्रॉड दे उत्ते लगे आसी है तू गे हां मैं करना मैं सब नु करना देख मैं नहीं तेरे कोलों कोई रिश्ता नहीं मंगया तेरा कोई रिश्ता नहीं मंगया तेरे मैं गाल नहीं करनी कभी गालम गलोच करना वे। मीर साहब ए ब्रॉड ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਤ नहीं ਮੁਲਹਿਦਾ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ए नहीं ओए ब्रॉड नहीं है किसी और ब्रॉड ते बैठे हुंदा उसने है ना जेड़ा मेरी पहले गल ते सुनना, मेरी पहले गल सुनना मीर साहब, मेरी पहले गल सुनो। जी 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 मोहतरम। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਇਹ ਬਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰੋਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਸਨੈਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਲੀਗਰ ਗੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਾਹਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿਆ बीदी आया, उनने कहा जी है तो उमेर बाप साहिबा आप उधर जाके बैठती है, जाके उनसे कुरान पे बात करती है, वो तो है ही मुल्हिद लोग, उनके साथ कुरान के साथ तलक। फिर ਜ਼ਿਆ बीदी साहब ने भगवान बना लिया उन्होंने, फैसला करने वास्ते भगवान बनाया कि ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਅਸਲ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮੱਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੱਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਰਾਰਤ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਠੀਕ ਹੈ? ਮਰਜ਼ਈਆ ਹੁੰਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ पीर साहब इन्होंने ने शर्त लगाई थी, इन्होंने शर्त लगाई थी कालू के साथ, ठीक हो क्या? तकरीबन कोई 2 माह पहले की बात है। कालू ने मुझे अपनी ब्रॉड पे बुलाया और उसने मुझे ये कहा कि ये बात है और इस तरह शर्त लगी है, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। मैंने कहा जी कि मैंने कहा मुझे ना शर्त को मैं जायज़ समझती हूँ, ना मैं शर्त को सही समझती हूँ, मेरे से आप ये बात ना करवाएं। कहते हैं आप बात तो सुने। अब जब मैंने वो बात सुनी और मैंने उसका मौक़िफ़ जो है जाना, मैंने कहा अगर तो बात ये जो आपने मुझे सुनाई है, ये बात अगर इतनी है तो तुम सच्चे हो, क्योंकि बात है जर्द रंग की। जर्द रंग में वो सफरा आता है या अपना और जो हदीस में मतलब कलर है, अगर मतलब जर्द रंग की, तो वो हदीस में जर्द रंग जो है मतलब कहा गया उसके मानी में यही है। अगर कोई और बात है इससे आगे तो फिर उसका मुझे पता नहीं है। ये आप ऐसे करें कि जिनके साथ आपकी बात हुई थी उनके साथ अपना मामला रखें। मैं ये बात करके आ गई तो मेरे पास ज़िया बीदी आया। ਤੁਸੀਂ फैसला सुना के आए सी हो? एक मिनट है जो मेरे पास ज़िया बीदी आया, मेरे पास ज़िया बीदी आके कहने लगा कि उमेर बाप साहिबा आपने ये बात की है। मैंने कहा मैंने आपके बारे में तो कोई बात नहीं की। कहने लगा कि नहीं आपने की है मेरे बारे में बात। मैंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कहता है कि वो ना, कहता अच्छा ठीक है, नहीं बिनते हवा की ब्रॉड पर, कहता है कि ठीक है अगर नहीं की तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मैं बनी इसराइल की ब्रॉड पे थी, न्यू भी था वहाँ पर, तो उनकी ब्रॉड के ऊपर जब गई तो वहाँ पर ज़िया बीदी आ गया, अबू बकर आ गया, यूसुफी आ गया, इनके 2-3 और लोग आए। इन्होंने कहा कि उमेर बाप साहिबा आपने जो बात वहाँ पर की है वो क्या बात की है कालू की ब्रॉड पर? मैंने कहा जी मैंने उन्हें कहा है कि अगर तो जर्द रंग की बात है तो फिर तो इस हद तक जो आपने जितनी मुझे क्लिप सुनाई है इस हद तक तो आप सही हो, लेकिन आप अपना कोई जज वगैरह बिठा के उनका फैसला करवाए। मैं इस चीज़ पे फैसला फूसला नहीं, लेकिन जो बात तुमने की है इस हद तक। कहने लगा कि इसने ज़िया बीदी ने वहाँ पर रिकॉर्डिंग लगाई उतनी जितनी उसने सुनाई थी। कहता जी इतनी बात में आप क्या समझती है? मैंने कहा इतनी बात में मैं उसको सही समझती हूँ। कहता है कि अगर इसके आगे बात हो ये वाली फिर। मैंने कहा जी फिर आप सही होगे, फिर अगर इससे आगे कोई बात है। कहता जी आगे ये बात है। मैंने कहा जी उसकी रिकॉर्डिंग लगाई। मैं रिकॉर्डिंग लगाता हूँ, आगे ये बताए कि अगर ये बात होगी तो फिर। मैंने कहा जी आप रिकॉर्डिंग लगाए।
وہ کہے کہ میں کہانی سناتا ہوں، اس نے پوری کہانی سنائی، کہتا اب مجھے بتائیں کہ کون صحیح ہے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نے یہ سنائی اپنی زبانی، آپ اسی بات کی ریکارڈنگ سنائیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہتا میں آپ کو ریکارڈنگ سناؤں گا، میں ضرور سناؤں گا، میں سنا رہا ہوں، میں فلانا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ جتنی ریکارڈنگ آپ نے سنائی ہے اس کے مطابق کالو سچا ہے، اس کے آگے والی بھی مجھے سنائے جو آپ نے سنائی ہے کہانی، اگر وہ بات ہوئی تو پھر آپ سچے ہوں گے، جو مطلب لیکن ریکارڈنگ سنائی مجھے۔ انہوں نے مجھے ریکارڈنگ نہیں سنائی، مجھے کہنے لگا کہ اب میں جوتے ماروں۔ میں نے کہا میں یہی جوتا اٹھا کے تیرے سر میں نہ ماروں۔ میں نے کہا تو کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا، اور تو کون ہوتا ہے اس طرح کی بکواس کرنے والا؟ میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ اگر تو میری بات پوچھنا چاہ رہا ہے تو پوری بات یہاں پر رکھ، جتنی چلے بات آپ تو بات سنا سن رہا لیں ہے۔ نا، جی یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ جو جوتے والی بات ہے وہ تو غلط کی، شرط لگانا وہ بھی غلط تھا، لیکن ایک مرزئی مرزے کانے قذاب دجال کو ماننے والا آپ کے سامنے ایک دین اسلام کا مسئلہ رکھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، اتنا دماغ نہیں آپ کا کام کرتا کہ وہ دجل کرے گا؟ وہ ظاہر ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، چلے خیر جو بھی اب ہوا۔ سنو میرا تو موقف ایک یہ ہے منٹ، میں نے کہ جو میری سنا، بات تو کمپلیٹ ہو میری لینے بات دینا، سنو، ایک منٹ، میری بات تو کمپلیٹ ہو لے۔ میرے ابھی ایک 15 منٹ منٹ، بولتی ہیں، اگلا بولنا شروع کرتے مجھے ہیں جو پھر سنائی گئی بات وہ ریکارڈنگ سنائی گئی دونوں سائڈوں کی، ٹھیک ہو گیا؟ میں نے وہ سنی۔ ضیاء عابدی نے اپنی کوئی ریکارڈنگ جو اس نے کہانی سنائی تھی اس نے کوئی ریکارڈنگ نہیں سنائی اس کی، میں بار بار کہتی رہی اس نے نہیں سنی۔ لیکن ایک موقف ہے میرا، ایک ایک موقف، منٹ ٹھہر جاؤ۔ جی جی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس کو چوری کا اس کے اوپر الزام تھا۔ جب اس کو سزا سنانے لگے تو بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آگے، انہوں نے کہا کہ صحابی نے بھی ان کی سفارش کی کہ یہ بہت بڑے گھر کی ہے، بڑی بدنامی ہوگی، اس کو نہ کرے، سزا نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی مطلب کوئی گناہ کرتی معاذ اللہ تو میں اس کو بھی اسی طرح سزا دیتا، بے شک وہ میری بیٹی ہوتی۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر آپ قادیانی ہے تو آپ کا مسلمان جو ہے وہ غلط ہے تو آپ فیصلہ جو ہے وہ مسلمان کے حق میں کرتے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک مسلمان اور ایک یہودی گیا جن کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، تو وہ اپنا جھگڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے فیصلہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب مسلمان نے سوچا کہ حضرت عمر بڑے جوشیلے ہیں، مسلمانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ وہاں سے فیصلہ نہیں مانا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت عمر فاروق کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ معاملہ ہے تو آپ اس کا انصاف کر دیں۔ اب جب وہ حضرت عمر نے انصاف کرنے کے لیے مطلب کہا تو اس نے مسلمان نے پوری کہانی سنائی۔ اب انہوں نے فیصلہ دینا تھا تو یہودی بول پڑا۔ یہودی نے کہا کہ آپ سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور ان سے فیصلہ لیا تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت اس کی گردن جو تھا نا اڑا کے وہ پھینکی کہ میرے نبی کا فیصلہ اور تو میرے پاس آیا فیصلہ لینے کے لیے۔ چلے آپ بات کرتے تھے نا ام صاحبہ، حق میں فیصلہ دیا میرے لیے بات کرنے دیں۔ میرے لیے کوئی ضیاء عابدی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میرے لیے جہاں پر بات آدھا گھنٹہ بول کے اگلے کو بولنے ہی نہیں دیتی ہیں آپ۔ کرنے دیں، میں آپ کو یہاں پہ ثابت کرتا ہوں، دیکھیں۔ میر ان کو کہیں کہ ابھی یہ کہیں زاہد اسکانی کو حلف دے، میں مامون الرشید کو لے کے آتا ہوں 3 بجے۔ جی بولے میر صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اچھا دیکھیں، چپ کرو میرے اور ام صاحبہ نے مجھے بولا ہے اسکانی صاحب، جوتا مار کے اتار دوں گا، مجھے بولا تھا۔ کسے بولا ام صاحبہ آپ نے؟ چلے میر کو بولا میں نے، میر کو پیر صاحب۔ میر کو بولا تو میں معذرت خواہ ہوں، گوبر والا جوتا مارا آپ نے تو۔
دیکھیں میں اس تو کی شکل دیکھیں. اوئے ملحد تیرے منہ پہ گوبر خبیث انسان چل تو نیچے تو مسلمان ہے ہی نہیں. جی 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 ام صاحبہ دیکھیں، اب آپ نے مجھے بولا تھا میں بات کرتا ہوں. آپ نے یہ جو حوالہ دیا نا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو بالکل اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا، اور حضرت عمر والی بات، یہ جو دنیاوی معاملات ہے نا، ایسا کوئی اگر کوئی معاملہ پیش آتا نا کسی غیر مسلم کرسچن عیسائی یا کوئی بھی بندہ ہو اس کے ساتھ، تو ٹھیک ہے آپ کو حق کا فیصلہ دینا چاہیے، معیار قائم رکھنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے. چاہے مسلمان غلط بھی ہے تو وہاں پہ اگر اس کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے غیر مسلم کے تو آپ کو دینا چاہیے. اب یہاں پہ بات ڈیفرنٹ ہے، آپ مکس اپ نہ کریں. یہاں پہ ایک جو مدرسے سے پڑھا ہوا عالم دین ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث میں چینجنگ کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، غلط مطلب نکالتے ہیں. سب سے بڑھ کر مرزے کاڑے قذاب دجال کو ماننے والے تھا وہ کالو. تو ان دونوں کے درمیان اگر ایسا فیصلہ تھا، یہ کوئی عام دنیاوی فیصلہ نہیں تھا، یہ دین اسلام کا فیصلہ تھا جہاں سے وہ حضرت عیسیٰ کی نسبت نکالنا چاہ رہے تھے. یہاں پہ آپ کو اس کے حق میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا. اور چلیں یہ بات چھوڑ دیں، یہ تو میں نے بات کلیئر کر دی. اگلی بات یہ ہے کہ مجھے سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ اختلاف ہے، کالوں کے ساتھ اور جامینی کے ساتھ، جنہوں نے آپ کے ساتھ ام صاحبہ کے ساتھ دین اسلام کے معاملے کے اوپر مشاورت کی. آپ کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے کہ گالیاں کیسے دینی ہے، گانا کیسے گانا ہے، یا کسی کے اوپر الزام کیسے لگانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کھانا کیسے پکانا ہے. ان چیزوں کے اوپر دین اسلام کے معاملے کے اوپر ام صاحبہ کے ساتھ بات کرنا ایسے ہی ہے بینس کو سیڑھیوں پہ چڑھانا، یا کسی جو ایسا کام جو نہ ہو سکے وہ کرنا. تو میں نہیں سمجھتا آپ کے ساتھ کوئی دین اسلام کے اوپر بات کرنی چاہیے، آپ کے ساتھ بھی اور اسکانی صاحب کے ساتھ بھی بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. بڑی خوبصورت بات کی ہے. بالکل آپ نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ دین کی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ نے کہا ہمارے ساتھ کھانے کی بات کرنی چاہیے. میں 100 چھتر مار کے تم لوگوں کو ایک زندہ نہیں چاہتی، تو کھانا میرے سے تم کیا کھاؤ؟ کھانا تو بڑی دور کی بات ہے. میں 100 جوتے مار کے نا تم لوگوں کو ایک نہ گنوں تو تم لوگ کھانا مجھ سے کیا کھاؤ گے؟ تم نے کہا کہ ہم سے گانے کی بات، میں تمہیں گالیوں کے نزدیک، تمہیں گالیوں کے لائق نہیں سمجھتی. گالیاں بھی تم لوگوں سے بہتر ہے. یعنی جتنی کوئی بڑی گالی، شاید بہت بڑا گالی باز ہے نا، وہ تم کروڑ دفعہ زمزم سے نہا کے آ جاؤ، تم اتنے غلیظ ہو میری نظر میں کہ تمہیں گانا کیا سنانا، تمہیں تو گالیاں بھی سنا، وہ بھی یہ آپ اسکانی صاحب کو کہہ رہی ہیں، صاف نہیں کر سکتے. اسکانی صاحب کو کہہ رہی ہیں. میں نے تمہاری بات پوری سنی ہے، میری بات سنو. میرے نزدیک تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم گالیاں، تمہاری جتنی کوئی بڑی سے بڑی تمہیں گالی دے دے وہ بھی تمہاری ذات سے بڑی چھوٹی ہے، تم اس سے بھی بڑی گالی. تم اتنی بڑی غلاظت ہو، اتنی بڑی غلاظت ہو کہ اس کو زمزم سے دھو لو، گلاب کے عرق سے کچھ 70 دفعہ دھو کے، کچھ 10 دفعہ زمزم سے دھو کے حق میں بات کی تھی، میں تمہاری نے آپ کے حق میں غلاظت وہی کی وہی ہے. تو میں تم لوگوں سے بات کروں گی، وہ بھی قرآن و حدیث کے اوپر، وہ بھی اس طرح سے. حسین صاحب انہوں میں اپنی جتی لا کے مارا نا، کہ جتی میں کہا گی کہ ہوں جتی نہ پاک ہوگی گھر کے لے کے جاواں. اچھا میری یہ غلاظت کا ڈھیر ہے، یہ غلاظت کا ڈھیر ہے. یہ 50 دفعہ توڑی پیندی ہے بھی اے غلاظت آئیاں نے تے ہن اے نجس نو دور کنج کریے. ام صاحبہ حسانہ توڑے حق دی گل کیتی ہے، میر صاحب توڑے حق دی گل کیتی ہے. میر صاحب تسی اپنی گل کر لی ہے، تسی اپنی گل کر لی ہے کہ ام رباب کو شروع کرنیاں نے ہن گالاں کڈنیاں جے. حسنین صاحب میری گل تانوں سمجھ آئی ہے؟ جی جی بالکل آپ نے ہے تو انہوں کیا سمجھ آونی ہے؟ یہ غلاظت ہے، یہ گوبر ہے، یہ گوبر ہے. حسنین صاحب تانوں گل دی سمجھ آئی ہے؟ اے کہندے نے ام رباب دے نال پکان دی گل کرو. پکان دی گل جیڑی ہے او تے انہاں دی ہوندی ہے، او جتھے گندا کھانا پکدا ہے، غلاظت پکدی ہے، اوتھے یہ بیٹھ کے کھاندے نے. وہ کہندی میں میں چاہتا سی کہ تسی انہاں موضوعاں دے اوتے گل کرو. غلاظت جیڑی ہے زبردست کہندی کہندی ام رباب کیوں پکا کے دے بھی تانوں کدے تو اے میں کہہ رہا ایسی دونوں دے اوتے چکو، سی دونوں تھلے نہ لاؤ یار. حسنین بولے اس کو نیچے نہ اتارو یار. تو غلط بات کرے گا نیچے جائے گا.
وہ کہتی میں نے آج یہ پکایا ہے، میں نے آج فلانا کیا ہے، گا کے آج میں ام صاحبہ یہ گا بنا کے رہی ہوں، تھوڑا گا کے ام آج صاحبہ میں بیٹھ کے تھوڑا کھا گا لوں۔ کے گا کے عمر بات اور سو جتی مار کے کرا گڑے ام صاحبہ میرا وہ جڑا گائیو جڑا تھوڑا کام ہے گانا سانو نہر والے پول تے بلا کے جی او تسی اس قابل نہیں ہو، جڑے قابل سی انہاں نوں میں سنا دیتا سی۔ ہاں ایک شرط اپنی ماں نوں اعتراض کرا تے یا سے یا میری دی بہن نوں لے آ تے میں گانا گانی بالکل اے بھی ٹھیک ہے اے بھی جگہ ٹھیک جگہ ہے جو اے بھی نچدی ٹھیک ہے پھرتی ہے، جگہ جگہ دے گل سنو کپڑے لا کے اے بھی ٹھیک ہے میں اے ہی آمر نذیر ضیا بیدی دی بہن دے کپڑے لا کے کدی کسے برال تے لے جاتا کدی کسے انہوں لے کے آؤ، گڈ لینگویج انہوں لے کے آؤ۔ لینگویج میں چاہنا وا تسی بولو میری سکھ گل بھائی ایک سنو، منٹ ضیا اے بیدی ہی دی لینگویج بہن دے کپڑے لا اے کے ہی لینگویج میں نے کہا ضیا بیدی دی بہن دے کپڑے لا کے تو دی کدی کہندی ہو آمر نذیر کہندا اے دے کپڑے لا دو، اے دے کپڑے پھر او دے کپڑے لاندے ہو، پھر تسی ڈیفرنٹ بازار تے کدی عمر بات دی برانڈ تے لیندے ہو، پھر اودے میں کیا کہ تسی ہن لے کے آؤ جی، میں گانا گانی ہاں، میں گانا اے گانی ہی زبان بیدی دی بہن نوں لے کے آؤ، چلو جی۔ بالکل بالکل اے ہی زبان ہے تہاڈی جڑی اصل تہاڈا اندر دا چہرہ ہے نا اے ہی ہے جڑا اسی دکھانا چاہنے ہاں دین اسلام تے تلاوت تے اے حدیثاں اے تہاڈے تو بلونگ نہیں کردیاں اے ہی تہاڈا چہرہ ہے جڑا ہن تسی ہے اودی ماں اودی کہ ضیا بیدی دی بہن لے کے آؤ، جڑے کہندے نے اسی کپڑے پا کے تے اپنی بہن لے کے آندے سی نا عمران دے ہاتھوں دی بہن اپنی ضیا بیدی نے اپنی بہن توری سی نا، ضیا بیدی نے بہن اپنی توری سی نا عمران ملک اے زبان جے کپڑے اے زبان جے ایئر فورس کپڑے لا کے بھیجی سی نا، کپڑے لا زبان جے جی ایئر فورس والے کیپ اٹ اپ جی بالکل کیپ اٹ اپ۔ اے جدوں تسی اسکانی دا نام لیندے ہو نا ادو تانوں بہن یاد آندی نہیں کہ اودی ضیا بیدی کو لے کے جایا کرو، مزید گل دے کول اودے کپڑے تے گڈواسی نہیں تو جواب آمر نذیر نے کپڑے تے لائے تے اودے کپڑے لا باہر اودے کپڑے لائے تسی ان انہوں کا لے کے دین جگہ جگہ جا اسلام کے جایا سے کرو۔ کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل اس طرح کی باتیں ان سے پوچھیں کون سا جی تسی ایہو جیاں گلاں کرو، ٹھیک ہے، تانوں جواب ایہو جیاں گلاں، واہ جی واہ، تسی آ کے کہو کہ تہاڈے فلانے نال تعلقات ہے، سانوں ایتھے قسماں دو کسے کتے دے بچے ہو۔ ام صاحبہ وہ آپ کو پتا ہے نا یہ مفتی مبشر کے اوپر ایک پرچہ ہوا تھا بچے سے زیادتی کرنے کا، یہ میر وہ بچہ وہ میر ہے اور یہ اب بڑا ہو گیا ہے اور اسی بچے کے اوپر مفتی مبشر کے اوپر جو لواطت کا الزام تھا میری بات پرچہ ہوا سنیں، اس کا پرچہ نہیں ہوا تھا، وہ کوئی اور تھا۔ نہیں یہ ہے یہ بڑا ہو گیا ہے یہ اب بڑا ہو گیا ہے نال رلے ہوئے نے اے بچے جڑے نے نا اے اپنی خوشنودی دے نال نے، وہ بچہ اور سی، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بڑا ہو گیا ہے خوشنودی ہے اچھا جی۔ یہ انہاں نوں بچہ کوئی اعتراض نہیں ہے نہ بچیاں نوں، انہاں نوں نہ کل اعتراض سی نہ اج ہے، وہ بچہ اور سی۔ ہاں یہ خوشی خوشی پیش ہو جاندے ہاں نے جی اے خوشی خوشی نے، ہاں جی رضامندی ہے جی، استغفر اللہ العظیم۔ جی اسکانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، تب تو آپ کو بولنے نہیں دیا انہوں نے۔ منور صاحب یہ گند بولے مجاہدین، ان کو اجازت ہے، یہ آپ کے الزام تراشیاں کریں، ان کو اجازت ہے، یہ دوسرے برودوں پر آ کر گندی موویاں لگائی، ان کو اجازت ہے، ان کو بڑا ہی یہ گند مجاہدین ہے، اس لیے ہے ڈڈو دے نال مل کے انہوں نے بڑا ہمیں بھی تھوڑی سی چانس دے دو بولنے کی۔ ہاں ہاں بولے اسکانی صاحب بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں۔ اپنی براڈ کیوں نہیں لگاتے پیر صاحب؟ یہ بھی میری بروڈ ہے، میں اس کو اپنا بروڈ ہی مانتا ہوں۔ اچھا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ملکہ ہے عرف میر، اس کا شان کیا ہے کہ یہ لڑکی بن کے باتیں کرتی ہیں، مناظرہ کرتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، جو اس کا اصل کام ہے وہ کریں، اس کو کیا ضرورت ہے؟ لڑکیوں والی ہے تھوڑی بات سنیں، تو اس کا کام ہے کہ وہ لڑکی بن کے آئیں، باتیں کریں اور لوگوں کو جھانسا دیتے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں میر اور سدھو صاحب، یہ اپنے علماء کو زندیق اور گدھا کہتے ہیں۔ ان کا عالم جو ہے، ان کا جو عالم ہے ملا علی قاری، اور ملا علی قاری وہ مجتہد اور وہ عالم ہے جس کو تمام طبقہ کے لوگ پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہے
सब अलिफ से लेकर या तक, उसको ये लोग कहते हैं कि वो जिंदीक है। ये कुछ दिन पहले अबाबिल ने कहा था, और 2 दिन पहले नहीं, कल सिद्धू ने कहा था कि वो गधा है। वजह क्या है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की वजाहत करते हुए कि अल मुस्तब्बानी मा क़ाला फ़अल बादी मा लम यअतदिल मज़लूम, इस हदीस को लेकर और चंद आयतों को लेकर, 3-4 आयतों को लेकर इस बात की वजाहत की है कि एक इंसान अगर आपको गाली देता है, शरीयत में जवाब देने की आपको इजाज़त है। अब इनका मानना ये है, ये मलका जी का उर्फ मीर का और सिद्धू का और चंद और भी हैं, कि नहीं, गाली का जवाब नहीं दिया जा सकता। जो गाली का जवाब देगा ऐसा शख्स गधा है और जिंदीक है। अब ये बात इनके आलिम ने कही है, अल्लामा मुल्ला अली कारी साहब ने। तो देख लें, मैंने इनको बताया भी है, हवाला भी दिया, फिर भी उस शख्स को ये जिंदीक कह रहे हैं। मेरे बुग़्ज़ में, मेरी अनाद में अपने आलिम को जिंदीक और गधा कह रहे हैं। ये तो ये कौम है। दूसरी बात, कल हम बात कर रहे थे वो शाहिद गेंडा गालीबाज शराबी से, वहाँ उनके ब्रोड पे मैं चला गया था, रिकॉर्डिंग भी मैंने की है। उनका कहना ये था कि ये जो सिद्धू है, उनका कहना ये था कि सिद्धू कादियानी है। कादियानियों ने सिद्धू को और ये क्या नाम है अपना मीर, ये कादियानियों ने इनको हायर किया हुआ, ये हैं कादियानी, और इस तरह इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम कर लें। अगर आप देखेंगे, उनकी बात पे मैं यकीन नहीं करता, लेकिन अगर आप देखेंगे इनकी हरकतें वाकईतन ऐसी हैं कि वो मुसलमानों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कुरान की बात करो, इनको चिढ़ होती है, हदीस की बात करो, इनको चिढ़ होती है, और हर आदमी को, किसी को मुल्हिद, किसी को काफिर, किसी को क्या कहते रहते हैं। तो ये जानवर नुमा सिफ्त लोग हैं। जब अपने उलमा को ये कहते हैं कि वो जिंदीक और गधा, तो फिर किसी और को क्या छोड़ेंगे। इनके लिए सिर्फ एक मैंने सोचा है कि ये जब आए, एक लफ्ज बोल दिया, जूता मार के इनको नीचे। इनकी सुनने की जरूरत ही नहीं है, जूता मार के नीचे, बस उठाओ, खेलो। खेलने के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि एक तो खातून है वो बड़ा, और छोकरा सा भी है, लगता भी है कि छोकरा सा है, और खातून बनती भी है, तो खेलने की चीज है, इससे खेलो, बड़ा मजा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मीर उर्फ जो मलका हैं, जब आके कहती हैं सलाम वालेकुम आस्कानी जी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आयशा मेरा जो है दिल, मेरे दिल पे तीर चलता है कि ये बस मुझसे बात ही करते रहें। मलका है, लड़की भी है, लड़का भी है, दोनों है, है कि नहीं? गिलमान यानी कि ये अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो फराहम करने के लिए हाजिर है। हाँ, मतलब ये है कि देखें, ये एक छोकरा भी है और एक लड़की भी है, और ये मुझसे मोहब्बत कर रही है, मलका और मीर। कितनी अच्छी बात है। ऐसे इंसान से अगर आप गुस्सा करेंगे, मुझे तो तकलीफ होगी। मैं तो चाहता ये हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे रोड जहाँ मैं जाऊँ ये लड़की बन के बात करे, ऐसा दिल भाग भाग हो जाता है। हाँ, कभी आपको गुस्सा आया, सर पे जूता मारो और नीचे सही बात, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ये तरीका वैसे आपने सही बताया, जूता मारो नीचे चलो। यानी कि इन लोगों को ना तो गुफ्तगू करनी आती है, बहुत ही घटिया लोग हैं, अल्फाज इनके देखें। देखिए, ये बताइए कि मुल्ला अली कारी जैसे इंसान को ये जिंदगी का पता कहें कहाँ तक घुसे। हसनैन, आप बैठे थे और इसने बहुत बड़ी बात कही कि इसकी नानी भाग गई है, ठीक है। जब इनको जवाब दिया जाए तो ये कहते हैं कि ये बात हमें क्यों कही, ऐसे ही है, ठीक है। और ये मुजाहिद है, इनके लिए सारा कुछ जायज है। सही बात है। यानी कि ये साथ खून माफ नहीं डालो जी, साथ खून माफ है, ये जो मर्जी इज्जत उछाले इनको छूट है। जी जी करें बात। मिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं। जी मिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अपना म्यूट हटा दें। ये इसने तो तस्वीर उसकी नहीं लगाई हुई। अच्छा, ये कोई और ही है। अच्छा, पीर साहब कर सकता हूँ 1 मिनट बात के? नहीं
جی جی بولیں منور صاحب، آپ بولیں۔ اچھا جی، میں کل رات کو نا اپنا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، نہ میں لکھ سکتا ہوں نہ میں پڑھ سکتا ہوں، ان کی باتیں سن رہا تھا، اتنی واہیاتی کی ہے ان لوگوں نے۔ میں نے بولنا چاہتا تھا لیکن پھر میں بولا نہیں، ڈرتے ہوئے اس لیے نہیں بولا کہ میں نے کہا کہ نہ میں لکھ سکتا ہوں نہ مجھے کوئی حوالے دینے آتے ہیں، یہ شاید شرابی نہیں ہے، جی جی اس کے چیلوں نے مل کر پیر صاحب کے بارے میں اور عمر باب صاحب کے بارے میں، چلو پیر صاحب کے بارے میں جو مرضی کر لیں، میں کچھ نہیں کہتا، وہ مرد ہیں، لیکن ایک عورت کے بارے میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اتنی بدتمیزی، یہ ایسے کیا ہوا تھا کہ جیسے سوروں کے باڑے میں گینڈا نہیں کھول جاتا تو گینڈا مار مار کے پھینکتا سوروں کو، یہ حال کیا ہوا تھا انہوں نے، شاید گینڈے نے۔ جی جی صحیح بات۔ تو بہرحال مجھے اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے، احمدی، سنی، وہابی، شیعہ جو بھی ہیں علیحدہ ہے، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے، یعنی کہ انسانیت سے گرنا نہیں چاہیے، انسانیت نہیں گرنا چاہیے، ہاں وہ نہیں گرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں یہ لوگ لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ دیکھیں پھر آیا کیا نام ہے، غلمان آیا، غلام آیا، غلام۔ یہ ملکہ بات یہ ہے ملکہ جی آئے، کہ مجھے یہ بتائے منور صاحب، ملکہ جو باتیں آپ نے سنی نا، اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ انتہائی گھٹیا درجے کی بد اخلاقی تھی جو میں نے سنی، لیکن میں نے وہاں پر اپنا آپ کو اندھا سمجھ کر میں نے کہا کہ میرا حق نہیں بنتا بولنے کا۔ جی دیکھیں، آپ سے ایک بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے انسانوں کے لیے، یہ ایسی گفتگو کرنے والوں کو نشان عبرت اللہ بنائے، اللہ ضرور قبول کرے گا ایسی دعا۔ جی 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 آ رہی ہے، نہیں علاج نہیں ہو سکتا بھائی، اپنا بہت کوشش کی، نہیں میں نے تو بہت کوشش کیا، نہیں بھائی ایسے نہ کہیں، میرے لیے دعا کرتے تو دعا کریں۔ دیکھیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں وہ جب بھی بولتے ہیں گند بولتے ہیں۔ پیر صاحب مجھے نہیں بول رہے، نہیں پیر صاحب مجھے نہیں بول رہے، جی جی ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو تیرے انسانوں کے ساتھ عزتیں اچھالتے ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے دنیا کے لیے، وہ ان کی جوانی میں ہی ان کو لعنت نصیب فرما، تاکہ انسانیت جو ہے وہ محفوظ رہے ایسے گندے لوگوں سے۔ یہ انسانیت کے لیے گند ہیں، یہ ایسے لوگ فتنہ فساد برپا کرتے ہیں دنیا میں۔ نہیں ایسے دیکھیں، ایک ہوتے ہیں ہدایت مانگنے والے، وہ ان کے لیے ہوتی ہے جو دین اسلام سمجھتے ہیں، جو اللہ کی قرآن کی بات سمجھتے ہیں، جو احادیث کو سمجھتے ہیں، وہ ان کے لیے ہوتی ہے، اور جو لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں نا اس کے باوجود گمراہی پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے لعنت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ لعنت ان کے نصیب میں کرے۔ ختم نبوت کے مجاہد جتنا مال کھاتے ہیں عوام الناس کا، اور جتنا بلیک میل کرتے ہیں خواتین کو، مردوں کو، ان سے زیادہ ظلم تو کوئی انسانیت پہ کر ہی نہیں رہا۔
ابھی پاکستان میں بھی ختم نبوت کے مجاہدہ اور مجاہد ایک مجاہدہ پکڑی گئی ہے، اور پورا گروپ ہو گئے ہیں جو کہ انسانوں کے خلاف ہیں، جی انسانیت کے خلاف اب کیا آپ کی وہ گھر جب کھچڑی لے کے جا رہا تھا تو پاؤں کے اوپر وہ گرم باری گر رہا تھا، کھچڑی کچی ویسے ہی لے کے جا رہا ہے، تو وہ بھائی کہتے کہ چل لے کے تے نکل باہر، تو اس نے دروازہ بند صحیح بات ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں نا کہتا ہے جی، کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا مطلب گر رہا ہے تمہارے کا رس گر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میری زبان کا شیرہ گر رہا ہے کہ میں نے اس عورت جو مجھے کھانا بنا کر دے رہی تھی، میں اس کے بچوں کے مرنے کی بات کر رہا تھا کہ اس کے بتے مر جائے اور اس کا سارا کچھ تباہ ہو جائے، تو یہ میری زبان کا رس ہے، یہ ان کی زبان کا رس ہے، یہ جو آج ام رباب سے یا دوسرے لوگوں سے ان کو مل رہا ہے، یہ ان کی زبان کا رس ہے، یہ ان کی خصلتوں کا نچوڑ ہے، یہ ان کی غلاظتوں کا نچوڑ ہے جو ان کا نصیب میں ملا ہے۔ بات سنیں، آپ میں بھی اتنی یعنی آپ اس ایک کہ آپ کا جو میوٹ کیوں یہ جو حسنین بول رہی تھے، نہیں میں نے کیا نہیں لیکن اب کر دوں گا۔ وہ کہہ رہی ہیں نہ میوٹ کریں، اچھا میں کہہ رہا ہوں میں صاحبہ اس ایج میں پہنچ کر بھی آپ کا جو عقل ہے، میں تو یہی جی اس کو کیوں یہ اتارا کس ہے، نے کیوں جوتا اتارا مارا ہے؟ میرے خیال میں اسکانی صاحب نے جوتا مارا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ہے؟ یہ صاحب ان کو بول لینے دیں، یہ کیوں ڈراپ جو کر بھی رہے بات ہیں کر رہا ہے اس کو بات تو سنے دیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا بولے گا عمر رباب صاحبہ، مجھے یہ بتائیے صاحب کیا ان کو بولے گا؟ بات تو کرنے بکواس ہی دیں کرے کہ گا۔ بات کیا کر رہے ہیں، وہ بولنے تو دیں اسے۔ یہ کیا بولے گا عمر رباب صاحبہ، مجھے بتائیے، بکواس ہی کرے گا نا؟ پیر صاحب اس کو جواب دیں گے نا، اس کو بکواس بولنے کرے تو دیں۔ ہاں بات کرنے دیں۔ کیا جواب بات دیں کرنے گے؟ دیں۔ کیا جواب دیں گے بتائیے؟ جی بولنے تو دیں اسے، جی بولو جی کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہاں میں نے دیکھیں جی پیر صاحب جی آپ ملکہ دیکھیں وہ لڑکی بن کے آپ کو وہ دیکھیں وہ محترمہ ام لڑکی صاحبہ بن کے کہہ بات رہی ہیں کریں۔ یہ بات کیوں نہیں کرنے دے رہے، مجھے بات محترمہ کرنے میں دیں جانتا ہوں، لیکن میری عرض یہ ہے دیکھیں کہ پیر آپ صاحب جو ہے میری آپ معشوقہ جتنا بتاتے مرضی اپنے مجھے آپ کو، تو پرووک ملکہ کریں، بن کے میں کبھی بھی محترمہ گالی گلوچ ملکہ بن اس کے موج میں مجھے نہیں ملکہ تم بن جاتا۔ کے یہ ملکہ بن بتاؤ کے کہ کل جو آپ تم نے نے پیر صاحب اس کو بات جس تو طرح کرنے ملکہ دے بن دے۔ کے آئے تھے، اسکانی کو تو چپ کرائیں، اس کو تو یہ چپ ملکہ کرائیں، کیوں نہیں بن رہی عمر یہ رباب آپ کی صاحبہ، بروڈ ملکہ خراب کیوں نہیں کرنے بن آیا رہی؟ ہے، یہ بروڈ خراب کر رہا ہے آپ کی گالی باز۔ بولو جی جی کیا بول رہے ہیں آپ نے؟ جی جزاک اللہ۔ دیکھیں میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا، اس کی ایج آواز میں بھی نکالیں۔ ماشاءاللہ 50-55 سال آپ کی ایج ہوگی ام صاحبہ، اگر اس ایج میں بھی دیکھ لیں آپ کو عقل نہیں آئی، آپ گالم گلوچ، الزامات، لوگوں کی بیٹیوں کی تصویریں لگاتی ہیں، لوگوں کے غلط نام دیکھیں بلاتی ہیں، کس طرح حدیث کا غلط غلاظت مطلب بک رہا ہے۔ نکالتی ہے، اور اسکانی کے ساتھ مل کر وہ جو حدیث میں تحریف کی ہے، تو جب کس اس طرح سے ایج میں بھی غلاظت اگر بک رہا اللہ اور بات تو کرنے دو، اس ایج میں بھی ام صاحبہ آپ کا دماغ کام ہے، نہیں یعنی کر کس رہا کہ قسم میں کی ایسے غلاظت کام بک رہا ہے نہ عمر کروں، رباب صاحبہ؟ آپ یہ دیکھیں یہ غلاظت ہے، چھوکرا، اور یہ غلاظت ہے، میں تو سچ یہ بات کر رہا چھوکرا ہوں۔ کس قسم کا جو ہے غلاظت بک رہا ہے، بتائیں دیکھیں۔ اتنا درد ہو رہا ہے، اور بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے اسکانی صاحب؟ اس کا جواب میں وہ دیتا ہوں۔ کھلے دل کی مالک ہے، میں اس وہ بات سنتی ہے۔ میر صاحب سنیں، میر صاحب بات پتہ کیا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ غلط کر رہی ہیں، اس ایج اس وہ ایج یا وہ والی ایج دیکھیں، ہدایت اللہ کسی ٹائم بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری بہن کہیں ڈگمگا رہی ہیں، تو بجائے کہ آپ ان کو یہ بڑی آپا ہونے، بڑی سسٹر ہونے کے ناطے، آپ چھوٹے بھائی ہونے کے طریقے سے آپ سمجھائیں، آپ ان کو لان تان و تشریح کیوں کرتے ہیں؟ کون سی لعنت ہدایت کی ہے؟ اللہ کسی لعنت ٹائم بھی دیکھ لعنت سکتا ہے۔ لعنت کی ہے میں نے؟ میں اوورال بات کر رہا ہوں، سدھو جا آپ سے مراد ہے صرف آپ نہیں، سدھو جاٹ آپ کا جو گروپ ہے، جو آپ کا فرقہ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ کہ لعنت کسی نے بھی نہیں کی، صرف اپنا رونگ بھائی، لعنت یار کسی نے بھی الزام نہیں کی۔ میرے بھائی کسی کے ایک اوپر منٹ بھی سنو ذرا، الزام تو آپ نے بھی کیا ہے الزام لگانا، الزام تو آپ نے بھی 10,000 کا الزام لگایا ہوا ہے۔ ایک منٹ اب نا میری بات آپ لڑکی بات کے بان کرو میر جی۔ میں ہوں 50 کی، میں ہوں اچھا 55 ام کی، صاحبہ آپ بات کریں، اور آپ کو کھلی اجازت ہے مجھے آپ گالیاں دیں۔ اب میری بات سن لو، میں نے تمہاری بات پوری میر سنی۔ صاحب ذرا لڑکی بن کے بات کریں، بے شک میں اجازت لڑکی دیتا بن ہوں، کے بات کریں۔ کھلی اجازت۔ میر صاحب لڑکی بن کے بات کریں پلیز۔ دیکھیں جی، میں ہوں 50 سال کی، میں ہوں 55 سال کی، میں ہوں 80 سال کی، میں ہوں 100 سال کی،
میں جتنے سال کی ہوں تو دس تیری صحت تے کی فرق پیدا ہونا. ہاں تو اپنی ماں نو ہدایت دے کہ جنہیں تینوں ایڈا گندا جمیا ہے, ایڈا گندا جمیا ہے کہ میں کہنی ہاں کہ اس عورت اتنے جنی لعنت پاؤ اونی گھٹ ہے کہ جنہیں تینوں پیدا کیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, وہ عورت مینو نہیں پتا کہ 10 سال دی ہے کہ 20 سال دی ہے, تینوں جنہیں جمیا ہے مینو اینا نہیں پتا. کہہ رہی ہے حسنین کو کہہ رہی ہے نا. ایڈی کوئی لانتی عورت ہے, ایڈی کوئی غلیظ عورت ہے جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے, اور تو اودی غلاظت دی نشاندہی کر رہی ہے. تیری ماں دی جڑی غلاظت ہے نا وہ ایتھے دس رہی ہے کہ تو کڈا کہ غلیظ ہے. سمجھ آئی؟ واہ گالیاں دو, گالیاں دو, بہت اللہ. یہی میں چاہتا ہوں. گالی بالکل سچ لڑکی بن کے فرمایا. بات ماں کرو, جڑی ہے لڑکی نا بن کے بات کرو. وہ پتا چل رہا ہے کہ انہیں کڈی غلاظت دے وچ اسی تینوں طرح پیدا جوتا کہو. اور تو ہاں کڈی صحیح ہے. غلیظ چیز ہے, اور تو کڈی کہ ناپاک چیز ہے. تے مہربانی تھوڑی جنے بھی براڈ تے بیٹھے نے اے سارے ایک باری ذرا براڈ چنگی طرح دھو لو تے پاک کر لو انہاں ملکہ لعنتیاں نوں, جوتا مارو, ملکہ کو انہاں نوں جوتا بلاک اٹھاؤ اور کرو. جوتا مارو. آپ جوتا میں اس کو اوپر اٹھاتا ہوں, آپ اس کو جوتا مار کے نیچے پھینکے. ہاں ہاں کرو کرو, آؤ ملکہ, صحیح ہے. ملکہ آ جائیے, پیر صاحب آپ ملکہ آ جائیے. بات ہے جو اس کا کال ڈالو. پیر صاحب بابوں کے پجاریوں کی اگر تعداد دیکھی جائے نا امت ٹک ٹاک میں, ان پجاریوں میں سب سے اچھا ڈیبیٹر یہ میر ہے پیر صاحب. ضیاء رسول لڑکی جب بنتا ہے, لڑکی جب بن جاتا ضیاء ہے, رسول لڑکی امینی کو چھوڑ کے پیر صاحب اس کے پاس علم, باقی لڑکی جب بن جاتا ہے, جب بات ہے یہ بے شرم بندہ ہے, یہ میر کے پاس علم ہے تھوڑا بہت, لیکن یہ اپنی صلاحیتیں جو ہے نا 2 نمبر کام نہیں نہیں نہیں, اصل میں کمپنی نہیں غلط میں آ نہیں, گیا. یہ جب لڑکی اس کو ایک چاہیے لفظ آمن استعمال وزیر کے کریں پاس بیٹھے جب یا لڑکی بنتا اور ہے. آپ کے پاس بیٹھے پیر صاحب. جی میں تو چاہتا یہی ہوں کہ وہ مجھ سے دور جائے ہی نہیں, ملکہ میر جائے ہی نہیں. وہ تو تیر چلاتی رہتی ہے ایسے تیر بارش, لیکن وہ گلاب کی طرح لگتے ہیں کیونکہ لڑکی ہے. واہ اور واہ. 2 and 1 ہے, 2 and 1 ہے. ایک ٹکٹ میں 2 مزے. یہ کیا اسکانی صاحب کہاں چلے گئے؟ یہ کیا, یہ کوئی اتار رہا ہے صاحب کو؟ جی اب یہ ہے کہ مجھے اب ایک لسٹ جو ہے وہ نکالنی ہے جن کو میں نے بلاک کرنا مجھے ہے. اتارا گیا تھا. کوئی نہیں, آپ یہ جو میرے خیال کوئی موڈیٹر ہے جس نے اتارا آپ کو. مجھے اتارا, پتہ میں نہیں جو کس ہے نے نا اتارا, وہ یہ نہیں معلوم. یہاں سے بلاک کرنا شروع کرتی ہوں. عمر اباب صاحبہ آپ نے اتارا یہ تھا یا جی کوئی اور؟ سندھو صاحب اب باری باری سب بلاک ہونے لگے ہیں ہمیشہ کے لیے, اور رپورٹ بلاک ہونے لگے ہیں یہ لوگ. یہ جی سندھو صاحب کو بلاک کیا نمبر 1. ملکہ کو تو نہ کرو, وہ جو ہے وہ میرا معشوق ہے. پیر صاحب اس کو اپنے گھر لے جائیں آپ, میرے پاس جو ہے نا اس کی گنجائش نہیں ہے. عمر اباب صاحبہ زیادتی نہیں کریں, گھر تک پہنچ رہے میرے. پیر صاحب پیر صاحب اپنے گھر میں انوائٹ کریں. آپ کے شوق کوئی ٹھیک نہیں لگ رہے. جو ملکہ ہے نا, عمر اباب صاحبہ, عمر اباب صاحبہ ویسے یہ تو زیادتی ہے, لیکن ٹھیک. صاحب یہ جو میر صاحب ہیں یہ بندے جو ہے نا تھوڑے حاضر دماغ ہیں اور یہ غلط کمپنی میں پھنس گئے ہیں. تو ختمے نے بہت مجاہدوں کو میرے خیال میں ایسے بندوں کی ضرورت ہے. ہاں یہ جو بابوں کی جو زبان ہے یہ اگر یوز کرنا کم کر دیں یا ختم کر دیں تو یہ بڑے اچھے مجاہد بن سکتے ہیں. جزاک اللہ. اس کی میر کی بلاڈ مجھے نظر نہیں آ رہی. میر کی آئی ڈی نہیں ہے اس میں. پرائیویٹ کر لی ہوگی نا آئی ڈی, جی اس نے پرائیویٹ کر لی. آپ کو پتا چلا ہے پاکستان کے اندر جو ایک گروہ پکڑا گیا ہے جن میں ایف آئی اے کے بندے بھی کچھ شامل جی تھے. جی میں نے تو خبر دی تھی پرسوں آپ لوگوں کو. اچھا آپ نے خبر دی تھی, میں نے کل بی بی سی میں پڑھا ہے. امے کا بہت کردار ہے بھائی اس سن معاملے تو میں, لو نا امے کا بہت کردار ہے. سن تو لو نا. دیکھیں جی یہ بات میں 4 مہینوں سے آپ لوگوں کو بتا رہی تھی, جی جی اور اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہ پرسوں جو ہے کہ پورا گروہ پکڑا گیا ہے. آپ پورے اس میں ڈیٹیل بتائیں نا, گروہ میں کون کون تھا, کیسے لوگ نوجوانوں کو ٹریپ کرتے تھے. جی وہاں پر کچھ جو اس گروہ میں تقریباً ان لوگوں نے کوئی 10 12 ایک بندے نے آئی ڈیز بنائی ہوئی تھی, اور وہ فیس بک پہ تھے, ٹک ٹاک پر تھے,
اور انسٹاگرام پہ تھے اور اپنے آپ کو وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ قادیانی ہیں، کرسچن ہیں، اور پھر وہ شاطمیت کرتے تھے اور گالی گلوچ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو کرسچنوں کی اور قادیانیوں کے جو غریب اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے ان کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کرواتے تھے، ان کی ایف آئی آر درج کروا کر ان کو بلیک میل کرتے تھے بعد میں خود کہ ہم آپ کو چھڑوا لیں گے، ہم آپ کو کریں گے، اتنے پیسے دے دیں۔ جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو استعمال کرتے، ان کے بچوں کو، اور اس طرح سے ان سے کافی اسلحہ برآمد ہوا، ان سے کافی جو ہے نا مطلب غلط قسم کی جو چیزیں تھیں اور نشہ کی آور اور اس طرح جو دماغ کو معاف کر دیتی ہے، اس طرح کی چیزیں ان سے برآمد ہوئی ہیں۔ ابھی اس کے اوپر مزید جو ہے وہ تحقیقات ہے، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ فرقہ نظیریہ، یہ جو مفتی مبشر کا جو گروپ ہے، بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر اللہ تعالی ہاتھ ڈلوائے گا اور بہت جلد یہ پکڑے جائے گا۔ میرا ایک سوال ہے، دیکھیں فرقہ ناجیہ کی بات تو نہیں کرنا چاہیے، میں تو نہیں بات کروں گا، دیکھیں جو لوگ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے تو بھائی ہم تو ان کی جوتیوں کے بھی غلام ہیں۔ میں